بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ اس دنیا میں 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ وقت بتا دیتا ہے لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اگر کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ جتنا زیادہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ جب تمہارا دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ معاف ہر بار کرو مگر اعتبار صرف ایک بار کرو۔ اس دنیا میں لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ جب محبت روح سے ہوتی ہے تو پھر انسان دوبارہ محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ لوگوں کو اخلاق کے مطابق ان سے میل جھول رکھو، لیکن اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، پھر دیکھنا تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس دنیا میں عقل مند وہ ہے جو کہ اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جو انسان صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور وہیں جو جلد بازی کرتا ہے وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جب تم غریب ہو جاؤ وہ تم سے تب بھی محبت میں کمی نہ کرے۔ اس دنیا میں انسان کی نماز روزے پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ یقین کے ساتھ سوتے رہنا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ان 6 لوگوں سے کبھی جھگڑنا نہیں چاہیے: عالم، سردار، پست آدمی، گالیاں بکنے والا، عورت اور بچہ۔ اس دنیا میں جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردار ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ رہنے والا تمہاری نفس کی اصلاح میں تمہاری مدد نہیں کرتا تو اس کا ساتھ تمہارے لیے وبال ہے۔ اس دنیا میں جو شخص برے لوگوں کا ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس قدر معافی شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے لوگوں کو بگاڑتی ہے۔ اس دنیا میں مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو ایک بار دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے اندر ہی تو نہیں۔ اس دنیا میں بہترین آنکھیں وہ ہیں
جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ خدا کی تقسیم پر اور اس کے فیصلوں پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون سے نہیں رہتا۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، اس لیے آپ جتنا زیادہ تنہا رہیں گے اتنا ہی زیادہ آزاد رہیں گے۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو نہ آگاہ کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد ہی لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا کریں۔ بعض دفعہ ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظر میں بیکار ہوتے ہیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتا ہے، لیکن وہیں اگر ہاتھ خالی ہو تو سگے بھائی بہن بھی سلام نہیں کرتے۔ ہم ایسے معاشرے کے لوگ ہیں جہاں سچ صرف تب بولا جاتا ہے جب کسی کی دل آزاری کرنی ہوتی ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبرائیے، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ بارش سب سے زیادہ کالے بادلوں سے ہی برستی ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ برداشت کر لینے کی، اور کچھ سہ جانے کی، اور کچھ بیاں کر دینے کی بھی ہوتی ہیں۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا اس دنیا میں، کیونکہ کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب جیسی کوئی میراث نہیں، اور مشورے جیسی کوئی مددگار نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے، اس لیے اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، کیونکہ اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دینے پر قادر ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ بے شک عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کو روکتا ہے اور غصے کے وقت میں اپنے آپ کو خاموش رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ 5 جگہوں پر 5 چیزوں کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پہ پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، لیکن پھر بھی گھمنڈ اس کو دنیا سے بڑھ کر ہے۔ اس دنیا میں انسان کی قدر کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ ہوتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ اس دنیا میں علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور وہی عمل تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت ہمیں تب پتہ چلتی ہے جب یہ کہیں دور ہو جاتے ہیں۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ سورج کی روشنی زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو
کیونکہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تسکین کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ کسی شخص پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ عزت رب کی ذات دیتی ہے، ورنہ لوگ تو شرافت سے جینے بھی نہیں دیتے۔ اس دنیا میں لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ ہم اتنے منافق لوگ ہیں کہ ہم کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں، لیکن وہیں ہماری برائی پر بنا تصدیق کیے، بنا سوچے سمجھے یقین کر لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے والے علماء ختم ہو گئے ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں پہ آفت مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہی، بلکہ اپنے خدا کی نافرمانی کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اللہ نے ہم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں، اس لیے تم عمل پہ دھیان دو۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو دن تمہارا نیکی کے بغیر گزر جائے۔ اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو جس طرح تم اپنے سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، کیونکہ جب کبھی زندگی میں طوفان آئے تو یہی نیکیاں تمہاری کشتی بن کر تمہیں بچائیں گی۔ اس دنیا میں ہر شخص کے معیار پر پورا اترنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ ظاہر کریے جو آپ ہیں۔ یاد رکھیے، معافی کا حقدار بھی غلطی کرنے والا ہوتا ہے، چالاکی کرنے والا نہیں۔ اس دنیا میں کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ مستقبل میں جلنے والا چراغ ماضی کے اندھیرے کو بھی دور کر دیتا ہے۔ آپ کے آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ جس زندگی میں شوق ہوگا اس میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں بدلہ لینے کی تمنا ظلم کی اثاثہ ہے، اور وہیں معاف کر دینے کی آرزو ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر۔ تیری تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی، اے انسان مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ پہلا، دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو۔ دوسرا، بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ تیسرا، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ چوتھا، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ پانچواں، ہار ماننے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ اور چھٹا، مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ اس دنیا میں توبہ ایسا دروازہ ہے
جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار۔ ہم خیال لوگوں کا احترام سب کرتے ہیں، لیکن اختلاف کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار والے لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حقیقت میں وہ غیر معلوم طور پر خود ہی سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان میں بس اس کا حال بہتر ہوگا جو اپنے گھر میں موجود ہوگا۔ ہر ایک کو جلدی معاف کر دیا کریے، کیونکہ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کا نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ اس دنیا میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی منفی رائے دیتا رہتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ پہلا، نماز میں دل کو، دوسرا، تنہائی میں سوچ کو، تیسرا، محفل میں زبان کو، اور چوتھا، راستے میں نگاہ کو۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، لیکن وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ تم اور مضبوط ہو سکو۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھا دیتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اتنا یاد رکھیں کہ آپ بھی انسان ہیں اور غلطیوں سے پاک نہیں ہیں۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلی ہوئی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ منزل کتنی دور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، کیونکہ یہ تمہاری دنیا اور آخرت برباد کر دیتی ہیں۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا، اور اگر پیار کرے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے، اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے، اور جیسے ہی مطلب پورا ہو جائے گا وہ دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ غم میں تنہا ہے اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے۔ سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے لیکن منافق نہیں ہوتا۔ بس اللہ پر یقین رکھو، پھر دیکھنا وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت ہوتی ہے۔
اس دنیا میں جن کے چہرے چاند کی طرح ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اکثر داغ ہوتے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو بھی اس طرح چھپائے جیسے وہ اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک پر بھی ٹانگ دے تب بھی اطمینان رکھیے، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، کیونکہ رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو چیزیں خریدی جاتی ہیں۔ اس دنیا میں ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن وہیں ایک بیوقوف انسان اس دنیا میں ہر بات جانتا ہے۔ انسان کا برا وقت اکثر وقت کے برے استعمال کی بدولت آتا ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کرتے ہیں اور وہ شخص ثابت کر دیتا ہے کہ ہم واقعی اندھے تھے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسا دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا، کیونکہ اسے اللہ نے بنایا ہے۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے اور یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں یا اس شے میں آتا ہے جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ آپ کا کم ترین علم وہ ہے جو آپ کی زبان پر رہے، اور آپ کا سب سے بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کسی ایک کے لیے ہی خوبصورت رہنا اس دنیا میں کافی ہوتا ہے۔ اس کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ میں اس سے بہتر ہوں۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانیاں ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ اس دنیا میں خوبصورتی کی بنیاد ہمیشہ سادگی ہے۔ یا رب عطا کر وہ راستے جس میں بھٹکنے کا گمان نہ ہو۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں، مگر وہیں ایک سجدہ ان سب کو سلجھا دیتا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے۔ آنکھوں سے گرا آنسو اور نظر سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ یقین مانیے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیاد تک ہلا دیتی ہے۔ وقت نکال کر بات کر لیا کریں اپنوں سے، کیونکہ اگر اپنے ہی نہ رہیں گے تو وقت کا کیا کریں گے۔ وہ رشتے کبھی ٹوٹ نہیں سکتے جسے نبھانے کی چاہت دونوں طرف سے ہو۔ نصیب والوں کو ہی ملتے ہیں فکر کرنے والے، اس لیے انہیں کبھی ضائع نہ ہونے دو۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو،
کیونکہ تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔